الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے عقید واسطیہ موجود ہے جس کی شرح صالح بن فوزان حفظہ اللہ نے کی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ابتدائے حقیقی اور ابتدائے نسبی یا اضافی کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم الحمدللہ ہی سے آغاز کریں گے۔ یہاں پر الف اور لام کے جو مختلف اقسام ہیں اس کو بھی ہم بیان کریں گے، تو گزارش ہے کہ آپ ان ویڈیو کو، خاص طور پر اس ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ الحمد للہ الالف واللام للاستغراق أي جميع المحامد لله ملكا واستحقاقا، والحمد لغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما وهو ضد الذم۔ چنانچہ فرماتے ہیں قولہ، ان کا قول۔ کس کا قول؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول الحمد للہ۔ یہاں پر اس جملے میں الالف واللام للاستغراق، الف اور لام استغراق کے لیے آیا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ای جمیع المحامد، تمام تعریفیں۔ الف لام کی مختلف قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم یہ ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ وہ استغراق کے لیے آتا ہے۔ کیا مطلب استغراق کا؟ مطلب تمام کے تمام، ای جمیع المحامدی للہ، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ ملکن واستحقاقا، والحمد لغتن، اور حمد کا لغت کے اعتبار سے کیا معنی ہے؟ الثناء بالصفات الجمیلتی، ثنا یعنی تعریف بیان کرنا، یہ لغت کا معنی ہے، اچھی صفات پر تعریف بیان کرنا۔ والافعال الحسنہ، اور جو اچھے افعال ہیں ان پر کسی کی تعریف بیان کرنا، یہ لغت کے اعتبار سے معنی ہے۔ وعرفاً، اور عرف کے لحاظ سے کیا ہے؟ فعل ينبئ عن تعظیم المنعم، ایسا فعل ينبئ جو خبر دیتا ہے۔ انبأ ينبئ، خبر دینا، کس کے بارے میں خبر دیتا ہے؟ عن تعظیم المنعم، منعم کی تعظیم کے بارے میں۔ کیوں؟ بسبب کونہ منعما، کیونکہ وہ منعم ہے اس سبب سے، ظاہر بات ہے جو آپ پر نعمتیں نچھاور کر رہا ہے تو لازم ہے کہ آپ اس کی حمد بجا لائیں۔ بسبب کونہ منعما وہو ضد الذم، اور یہ ذم کی ضد ہے۔ ٹھیک ہے، ذم کی ضد کیا ہے؟ الحمد کی ضد الذم۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ جو الف اور لام ہے اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں۔ تو دیکھیے الف لام معرفہ کے لیے آتا ہے جو ہم سبھی جانتے ہیں۔ ایک ہے الالف واللام الاحدیۃ الذکری، ٹھیک ہے، اس کی مثال دیکھیے یہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے آیت موجود ہے، انا ارسلنا الی فرعون، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ ترجمہ واضح ہے، فعصى فرعون الرسول، پس فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ اب یہاں پر جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے تیسری لائن میں، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، فعصى فرعون الرسول، یہاں پر الف لام کون سا ہے؟ یہاں پر الف لام ذکری ہے، یعنی جس چیز کا ذکر پیچھے گزر چکا کا اوپر دیکھیے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، رسولہ جو ذکر پیچھے گزر چکا اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پھر سے الف لام کے اوپر، پھر سے اس کلمے کے اوپر الف لام کو لایا گیا۔ جیسے ایک مشہور و معروف آیت ہے قرآن مجید کی، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، فیہا مصباح، مصباح نکرہ ہے، پھر المصباح فی زجاجہ، پھر المصباح پر پھر الف لام آیا، جو پیچھے مصباح گزر چکا اسی کی طرف اشارہ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، زجاجہ نکرہ ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، ٹھیک ہے، تو الالف واللام الاحدیۃ ذکری، ذکری یعنی جس کا ذکر کلام میں پیچھے گزر چکا۔ اب دیکھیے ایک قسم ہے الف لام کی الاحدیۃ الذہنی، یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز کا ذکر پیچھے نہیں گزرا
لیکن وہ چیز کو آپ جانتے ہیں، آپ کے ذہن میں موجود ہے۔ جیسے آپ کسی بچے سے کہتے ہیں آتینی الکتابہ، تم کتاب لے کر آؤ، الکتابہ دا بک، یعنی اس کو پتا ہے کہ آپ کس بک کی طرف، کس کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر پیچھے کلام میں اس کا کہیں پر بھی ذکر نہیں گزرا، پھر کہاں ہے؟ یہ ذہن میں ہوتا ہے، اس کے دماغ میں ہوتا ہے۔ چلیے اس کی مثال دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ سب آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ کون سا درخت؟ وہی جو خاص درخت ہے جس کے بارے میں جو چیز ان کے ذہنوں میں موجود تھی۔ یہاں پر الف لام کس کے لیے؟ الحدیۃ الذکری نہیں ہے، الحدیۃ الذہنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو چیز آپ کے ذہن میں موجود ہے، جو آپ کو پتا ہے، اس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے الحدیۃ الحضوری، حضور یعنی جو چیز آپ کے سامنے موجود ہے، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، آج کے دن۔ الیوم کس کے لیے؟ ذکری نہیں ہے، ذہنی نہیں ہے، حضوری ہے۔ اس کے لیے آسان مثال دیکھیے، خذ ھذا المال، تم یہ مال لے لو۔ اس میں جو الف لام ہے المال کے اوپر، یہ حضوری ہے کیونکہ وہ سامنے موجود ہے۔ جب گفتگو ہو رہی ہے، جب بات ہو رہی ہے، تو وہ چیز آپ کے سامنے موجود ہے، تو یہ حضوری ہے، الحدیۃ الحضوری۔ تو 3 قسمیں ہو گئی ہیں، الحدیۃ الذکری جس کا ذکر پیچھے گزر چکا کلام میں، الحدیۃ الذہنی جو چیز آپ کے ذہن میں ہے، الحدیۃ الحضوری جو چیز آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب دیکھیے الف لام الجنسیہ، ٹھیک ہے، لتوضیح حقیقت الجنس۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑی سی آپ لوگ توجہ دیجئے۔ الانسان اشرف المخلوقات، الانسان اشرف المخلوقات، انسان کیا ہے؟ تمام مخلوقات میں سے اشرف مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بہت ہی بلند مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ یہاں پر جنس کی حقیقت مراد ہے، کہاں پر؟ الانسان میں، ٹھیک ہے، جنس کی حقیقت کی وضاحت مطلوب ہے، لتوضیح حقیقت الجنسی۔ ایک اور ہوتا ہے لاستغراق افراد الجنسی، اس جنس میں جتنے افراد آتے ہیں ان تمام کے لیے وہ شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ان الانسان لفی خسر، جنس الانسان جنس ہے، اس کے ماتحت کون سے افراد آتے ہیں؟ آدمی، عورت، بوڑھا، جوان، بچہ، کمزور، بیمار، صحت مند، یہ تمام کے تمام اس جنس کے افراد ہیں، ٹھیک ہے؟ لاستغراق افراد الجنسی، اس جنس میں جتنے افراد ہیں ان تمام کو وہ شامل کر لیتا ہے۔ اس لیے ترجمہ کیا ہے؟ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، ان الانسان لفی خسر۔ اسی طرح ان الانسان خلق ہلوعا، اسی طرح لاستغراق خصائص الجنس، اس جنس کی جو خصوصیات ہیں ان تمام کو شامل کرنے کے لیے، جیسے انت الرجل، تم آدمی ہو، اس کو تو پتا ہے کہ وہ آدمی ہے، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو مرد کی جو جنس ہے، ٹھیک ہے، اس جنس میں جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ تمام خصوصیات تمہارے اندر موجود ہے، جیسے بہادری، نڈر پن، کسی سے نہ ڈرنا، بے خوف رہنا، ذمہ داری اٹھانا، محنت کرنا، یہ تمام کے تمام مرد کے صفات ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی سے کہتے ہیں انت الرجل، تو کیا مطلب ہے؟ کہ یہ تمام صفات تمہارے اندر موجود ہے، لاستغراق خصائص الجنسی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ اب یہ جنس کا لفظ ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو، جنس اس کو ہم سمجھنے کے لیے انگریزی زبان میں اسپیشیز کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں الحمدللہ میں جو الف لام ہے لاستغراق افراد الجنس، یعنی حمد کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، اور دنیا میں جہاں کہیں جس کسی کی بھی تعریف ہو رہی ہے، حقیقتاً وہ تعریف اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ مصور ہے،
چلیے اس کے بعد مزید چند چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. الف لام زائدہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ المعرفۃ قبل دخول الف لام و بعدہ. آپ کے سامنے المأمون ابن الرشید اور العباس، یہ نام دیکھیے پہلے سے عالم ہے، پھر اس کے اوپر الف لام داخل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، الف لام داخل کریے یا نہ کریے، یہ معرفہ ہی ہے. پھر داخل کیوں کرتے ہیں وہ سنیے. فالکلمات المأمون ورشید وعباس معارف بالعالمیت قبل دخول یہ جو الفاظ ہیں مأمون، عباس، یہ تمام کے تمام معرفہ ہی ہے. الف لام داخل ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. پھر کیوں داخل ہوا؟ یہ مزید صرف اور صرف زائد ہے. ٹھیک ہے، صرف زائدہ ہے، مزید معرفہ بنانے کے لیے نہیں ہے، وہ پہلے سے ہی معرفہ ہے. اسی لیے ہم نے کیا لکھا ہے؟ المعرفۃ قبل دخول و بعدہ. الف لام کے داخل ہونے سے پہلے اور داخل ہونے کے بعد وہ معرفہ ہی ہے. اب دیکھیے النکرۃ قبل دخول و بعدہ، نکیرہ ہی ہوتا ہے الف لام داخل کرو یا نہ کرو. جیسے ادخل الاول فالاول، تم سب داخل ہو جاؤ ایک کے بعد دیگر ایک. یہاں پر فکلمۃ اول نکرۃ لانها حال ولم تخرجها عن التنکیر. اب دیکھیے اول پر الاول ہے، الف لام موجود ہے، لیکن وہ نکیرہ ہی ہے، الف لام داخل ہونے کے باوجود نکیرہ ہے. اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھیے، یہ زائدہ ہے، الف لام زائدہ ہے. اسی طرح ایک اہم ہے الف لام زائدۃ لازمۃ فلم یوجد خالیہ منہا. جیسے کہ الآن، آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے الآن وقد عصیت قبل، جہاں پر فرعون کا ذکر ہے جب وہ مرنے جا رہا تھا. تو الآن قرآن مجید میں الآن ہے، کیا اب اس آیت میں جس میں فرعون کا ذکر ہے الآن. اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ الف لام یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ زائد ہے، ایسا زائد ہے لازمۃ فلم یوجد خالیہ منہا، بغیر اس الف لام کے آپ ذکر ہی نہیں کر سکتے، آنا نہیں کر سکتے، لانا وہاں پر ضروری ہے. وبعض اسماء الموصولات المصدرۃ بها، اور جو اسماء موصولہ ہے الذی، اللذان، الذین، اللتی، اللتان، اللاتی، ان تمام میں الف لام آتا ہی آتا ہے، ضروری ہے اس کو لانا. ٹھیک ہے، لیکن وہ زائد ہے، وہ معرفہ کا معنی دینے کے لیے نہیں آ رہا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فرق سمجھ میں آ گیا ہے. چلیے اب ہم درس کی طرف لوٹتے ہیں. تو ہم نے کیا پڑھا؟ الحمد للہ الالف واللام للاستغراق أي جميع المحامد لله ملكا واستحقاقا. الحمد لغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما وهو ضد الذم. چلیے اس کے نیچے پڑھیے الذي ارسل رسوله اللہ سبحانہ یحمد علی نعمه. یحمد مجہول ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف بیان کی جاتی ہے اس کی نعمتوں پر، التی لا تحصى، جن کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے. ومن اجل هذه النعم، ان نعمتوں میں سے سب سے جلیل و قدر نعمت کون سی ہے؟ ان ارسل، ای بعث، بھیجا، رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رسول کو بھیجا. والرسول لغتاً، لغت کے اعتبار سے کیا مطلب ہے؟ من بعث برسالت، جس کو کوئی پیغام دے کر ہم بھیجتے ہیں تو اس کو رسول کہتے ہیں. وشرعاً، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ہوا انسان ذکر اوحی الیہ بشرع وامر بتبلیغہ، وہ انسان ہوتا ہے اور مرد ہوتا ہے، اوحی الیہ بشرع، اس کی طرف شریعت کی وحی کی جاتی ہے، وامر بتبلیغہ، اور تبلیغ کا اس کو حکم دیا جاتا ہے. وبالہدی ای العلم النافع، ٹھیک ہے، علم نافع مراد ہدا سے. وہو کل ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاخبارات الصادقۃ، وہ چیز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آیا ہے، کس میں سے؟ سچی خبروں میں سے. والاوامر، اوامر یعنی جو بھی آرڈرز ہیں، جو کام ہم کو کرنے کے ہیں. والعوامر امر ان کی جمع ہے. والنواہی یعنی جن چیزوں سے روکا ہے. وسائر الشرائع النافعۃ، اور تمام کے تمام فائدہ مند جو شریعت ہے، تمام کے تمام احکامات کس میں آتے ہیں؟ ہدا میں آتے ہیں.
تو اس عبارت کو غور سے ایک مرتبہ سنیے. الذي ارسل رسوله الله سبحانه يحمد على نعمه التي لا تحصى ومن اجل هذه النعم ان ارسل اي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. والرسول لغة من بعث برسالة وشرعا هو انسان ذكر اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه بالهدى أي العلم النافع وهو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والأمامر والنواهي وسائر الشرع